ادھر اس کی ماں کی بھی یہی کیفیت اور یہی حالت تھی۔ وہ بظاہر تو چلتی پھرتی، کھاتی پیتی اور سوتی جاگتی اپنی زندگی کے دن گزار رہی تھی، لیکن اس کا ذہن کسی اور ہی دنیا میں گم رہتا۔ وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کے بارے میں سوچتی رہتی۔ اس نے اپنے گھر کی رجسٹری گروی رکھ کر ایک ڈیلر سے کچھ رقم گھریلو اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ادھار لی اور اپنا مکان فروخت ہونے کے لیے لگا دیا۔ مختلف خریدار ان کا مکان دیکھنے کے لیے آتے رہے۔ آخر 20 دن کے بعد ان کا مکان 4000 دینار میں فروخت ہو گیا۔ پھر مزید 9 دن کاغذی کارروائی میں لگ گئے۔ کاغذی کارروائی مکمل ہونے کے بعد صرف 1 دن بچا تھا۔ ان کے ہاں یہ ضابطہ اور قانون موجود تھا کہ 30 دن کے اندر اندر اس جبری فوجی خدمت کے عوض جو لڑکوں کو لے جاتے تھے، نوجوانوں کو جبری فوجی خدمت کے لیے لے جایا جاتا تھا، ان کے گھر والے 30 دن میں 4000 دینار جمع کروا سکتے تھے۔ 30 دن گزرنے کے بعد یہ معاوضہ بھی قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ اس خاتون نے یہ معاوضہ جمع کروانے کے لیے اس شہر جانا تھا جس شہر میں اس کے بیٹے کو جبری فوجی خدمت کے لیے لے کر گئے تھے۔ یہ شہر 240 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود تھا۔ جب وہ بس اسٹاپ پر پہنچی تو اس شہر جانے کے لیے اس خاتون کے علاوہ اور کوئی بھی مسافر اس جگہ پر موجود نہیں تھا۔ خاتون نے کافی دیر تک سواریوں کا انتظار کیا، لیکن کسی سواری کو آنا تھا نہ ہی کوئی آیا۔ اس شہر جانے کے لیے اس دن کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ وہ انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ اس کے سارے خاندان کی زندگی، عزت اور ناموس داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ اس نے بس والے سے کہا، تم گاڑی لے کر چلو، میں ساری بس کا کرایہ خود ادا کروں گی۔ ڈرائیور اس اکیلی خاتون کو لے کر چل پڑا۔ راستے میں باتوں باتوں میں اس نے سادہ لوح عام سی خاتون سے یہ معلوم کر لیا کہ اس کے پاس 4000 درہم ہیں۔ ڈرائیور کی نیت بدل گئی اتنی رقم دیکھ کر۔ راستے میں ایک ویران جگہ پر جا کر ڈرائیور نے گاڑی کھڑی کر لی اور خنجر کی نوک پر اس خاتون سے نیچے اترنے کے لیے کہا۔ اس خاتون پر ڈرائیور نے خنجر سے پے در پے کئی وار کیے اور اسے نیم مردہ حالت میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس خاتون کا بیگ جس میں رقم موجود تھی ڈرائیور نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر وہ واپس آنے کی بجائے اسی شہر کی طرف روانہ ہو گیا جدھر وہ جا رہا تھا، تاکہ شک کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ وہ خالی گاڑی لے کر بس اسٹینڈ پر پہنچا۔ اس کے ساتھیوں نے سمجھا شاید اس بس میں آنے والی سواریاں تمام رستے میں اتر گئی ہیں۔ اکثر اور بیشتر ایسا ہوتا رہتا تھا کہ تمام سواریاں رستے میں اتر جاتی تھیں، اسی لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ واپسی پر ڈرائیور اسی رستے سے گزرا۔ جب وہ اس جگہ، اس مقام پر پہنچا جہاں اس نے جرم کا ارتکاب کیا تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ ایک مرتبہ اس عورت کی لاش پر نظر ڈال لوں۔ اس نے مسافروں سے بہانہ بنایا کہ میں قضائے حاجت کے لیے جانا چاہتا ہوں، چند منٹ بعد واپس آتا ہوں۔ وہ اسی وادی کی طرف چلا گیا جہاں اس نے جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ اسے کرانے کی ایک نحیف سی آواز سنائی دی۔ یہ دیکھ کر وہ غصے سے کہنے لگا، اے عورت، تم ابھی تک زندہ ہو؟ پھر وہ ایک بڑے پتھر کی طرف جھکا تاکہ اس کے ذریعے اس خاتون کا سر کچل دے۔ جب اس نے پتھر اٹھایا تو پتھر کے نیچے سے ایک زہریلے سانپ نے اس شخص کو ڈس لیا۔ ڈرائیور کے منہ سے ایک دلخراش چیخ نکلی۔ اس نے تڑپنا شروع کر دیا۔ مسافر اس کی آواز چیخ سن کر بھاگے بھاگے وہاں آئے۔ انہیں دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ وہاں ایک جان بلب خاتون بھی موجود تھی۔ خاتون صرف اتنا کہہ سکی کہ اس ڈرائیور سے میرا سامان واپس لے لو۔ وہ ڈرائیور اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ زیادہ مزاحمت کر سکتا۔ اس نے بتا دیا کہ اس خاتون کا بیگ میں نے گاڑی میں فلاں جگہ پر چھپایا ہوا ہے۔ وہ بیگ وصول کر کے خاتون کے حوالے کر دیا گیا۔ پھر مسافروں نے دوسری طرف سے آنے والی ایک بس کو روکا۔
جو اسی شہر کو جا رہی تھی جس جگہ پر خاتون کو جانا تھا۔ انہوں نے اس گاڑی کے ڈرائیور سے درخواست کی، التماس کی کہ اس خاتون کو اور ڈرائیور کو ہسپتال پہنچا دیا جائے۔ ڈرائیور خوش دلی سے اس کام کے لیے آمادہ ہو گیا۔ وہ مجرم ڈرائیور تو جسم میں زہر پھیلنے کی وجہ سے راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ خاتون نے اپنی جان پر کھیل کر کچھ دیر ہوش میں رہی، لیکن آہستہ آہستہ بے ہوش ہوتی چلی گئی۔ اس خاتون کو البتہ ہسپتال تک پہنچا دیا گیا۔ خبر ملنے پر پولیس والے بھی اس جائے واقعہ پر پہنچ گئے۔ عورت مسلسل بے ہوش تھی۔ اس کے سامان میں پولیس والوں کو اس خاتون کے بیٹے کا ایڈریس مل گیا۔ اس کے بیٹے کو اطلاع دی گئی۔ پولیس نے بیٹے کو خبر دی، وہ فوراً ہسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹر اس خاتون کو ہوش میں لانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ وہ مسلسل کوشش کر رہے تھے کیونکہ زیادہ دیر بے ہوش رہنا اس خاتون کے لیے جان لیوا ہو سکتا تھا۔ اگلے دن اس خاتون کو ہوش آیا۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولیں، بیٹی پر نظر پڑی تو ماں کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے صرف اتنا کہا، بیٹا میں رقم لے آئی ہوں، جبری فوجی خدمات کا معاوضہ ادا کر کے فوری رخصت لے کر تم واپس آ جاؤ۔ پھر اس خاتون پر غنودگی سی طاری ہو گئی۔ لڑکے نے وہ رقم جبری فوجی خدمات کے عوض جمع کروا دی اور اسے اجازت مل گئی۔ اس خاتون کی حالت آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی۔ ایک دن آیا کہ وہ ہسپتال سے مکمل صحت یاب ہو کر گھر آ گئی اور ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا جس نے جبری فوجی خدمات کے عوض جرمانہ جمع کروا دیا۔ اس واقعہ کی شہرت ہر طرف پھیل گئی۔ اس واقعہ میں اللہ رب العزت کی قدرت کے کئی مناظر موجود تھے۔ ڈاکٹر پہلی مرتبہ اس نیم مردہ حالت میں چھوڑ کر چلا گیا۔ ڈرائیور نے جس نے خاتون پر حملہ کیا تھا اسے نیم مردہ حالت میں چھوڑ گیا۔ واپسی پر اگر ڈرائیور وہاں نہ رکتا تو شاید کسی کو اس خاتون کے بارے میں پتہ نہ چلتا، کیونکہ اس وادی کی طرف کوئی جاتا ہی نہ تھا۔ زہریلی اور موذی جانوروں کی وجہ سے چرواہے بھی اس وادی کا رخ نہیں کرتے تھے۔ اس عورت کی آواز اتنی نحیف تھی، اتنی آہستہ تھی کہ کسی کو بھی سنائی نہ دیتی۔ اگر ڈرائیور سانپ کے ڈسنے سے اتنی زور سے اس دلخراش چیخ کے ساتھ نہ چیختا تو کوئی اس عورت تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس عورت کو اسی شہر میں جو اس کی منزل تھی وہاں پہنچا دیا گیا تو اپنے بیٹے تک نہ پہنچ پاتی۔ اگر اسے چند لمحوں کے لیے ہوش نہ آتا تو وہ اپنے بیٹے کو یہ نہ بتا پاتی کہ جبری فوجی خدمات کی عوض رقم کا انتظام ہو گیا ہے اور وہ رقم جمع کروا دے۔ اس کے بیٹے کو جبری فوجی خدمات کی عوض رہائی مل گئی کیونکہ اس نے جرمانہ وقت پر جمع کروا دیا۔ یہ سب اس علیم و قدیر ذات کی تدبیریں تھیں کہ ہر گتھی وقت کے ساتھ ساتھ سلجھتی چلی گئی۔ جب اس قصے کا چرچا ہوا تو یہ بات ان کے سابقہ پڑوسی جج صاحب تک بھی پہنچ گئی۔ انہوں نے اپنے دوست، احباب، محلہ داروں، رشتہ داروں سے کہا، ضرورت اور آزمائش کی اس گھڑی میں ان گھر والوں کی، ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ سب لوگوں نے پیسے اکٹھے کیے۔ پیسے اکٹھے کر کے ان کا مکان خریدنے والے شخص سے رابطہ کیا۔ اس شخص تک بھی یہ واقعہ پہنچ چکا تھا۔ وہ بھی خوشی خوشی یہ مکان واپس کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ رقم اتنی جمع ہو چکی تھی کہ 4000 دینار جمع کروانے کے باوجود 3000 دینار بچ گئے۔ اس رقم کے ذریعے مکان کی حالت کو بہتر بنا دیا گیا تاکہ یہ مکان ان گھر والوں کے رہنے کے قابل ہو جائے۔ لڑکے نے دوبارہ فوجی خدمات سے واپس آنے کے بعد اپنے والد کی دکان سنبھال لی۔ اب صورتحال کافی بدل چکی تھی۔ اس کے پاس دور دراز سے گاہک آنے لگے۔ ہر وقت اس کی دکان پر خریداروں کا تانا بندھا رہتا۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنی دکان نسبتاً بہتر جگہ پر منتقل کر لی۔ اس کا کاروبار خوب چل نکلا۔ اب ان کی زندگی
پرآسائش اور بڑی آسودگی سے گزرنے لگی۔ ان کی زندگی میں آسانیاں اللہ رب العزت کا ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آزمائش میں صرف اور صرف اسی ذات بابرکت کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے آسود